ایپیسوڈ 79۔ فرڈی ہمارے استقبال کے لیے برآمدے میں نکل آیا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، ویلکم ہوم مسٹر کامران۔ پھر وہ اسی انداز میں تیمور سے ملا۔ بھارت روانگی سے قبل گلوریا اسے محمد علی سوسائٹی کے اس بنگلے کا انچارج بنا گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقامی معاملات بھی اسی کے ذمے تھے۔ اس دوران میں اس نے کسی نئے فتنے کو نہیں چھیڑا تھا، بلکہ اپنی مہارت اور صلاحیت سے پورے بنگلے کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرڈی کمپیوٹر اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کا ماہر تھا اور کئی برس تک امریکہ کی بین الاقوامی فرم NIC میں ریسرچ ورک کرتا رہا تھا۔ یہ کمپنی مختلف قسم کے ٹرانسمیٹر، کیمرے اور ریموٹ کنٹرول تیار کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ میں نے اس دوران میں آپ لوگوں کے لیے بہت سی کارآمد اشیاء بنائی ہیں مسٹر کامران۔ آپ ذرا فریش ہو جائیں، پھر آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا۔ میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ میرا کمرہ جو کا تو تھا، بس 14 انچ کے ٹی وی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک ٹی وی کی اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر فرڈی کی تصویر نمودار ہوئی۔ ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں مسٹر کامران، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ شارٹ سرکٹ ٹی وی کا یہ نظام جدید اور مؤثر ہے۔ ٹی وی کے ساتھ ہی ٹرالی میں ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ ٹرالی ہی میں کمپوزڈ کیا ہوا ایک کتابچہ بھی ہے جس پر ہدایات درج ہیں کہ فلاں بٹن دبانے سے گیٹ کا منظر دکھائی دے گا، فلاں بٹن سے ساؤنڈ پروف کمروں کو دیکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اس میں مزید کوئی ترمیم یا اضافہ چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا۔ کیا ایسا بھی کوئی سسٹم ہے جس کے ذریعے دکھائے جانے والے منظر کی آواز بھی سن سکوں؟ آف کورس سر، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر میرے کمرے کو بٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کس کے حکم پر کیا گیا ہے؟ کیا اس کا حکم گلوریا نے دیا تھا؟ میں نے غرا کر پوچھا۔ نو سر، مگر آئی وانٹ یو ہیئر رائٹ ناؤ مسٹر فرڈی۔ اوکے سر۔ فرڈی کا چہرہ ایک دم ورسا گیا، پھر فوراً ٹی وی اسکرین تاریک ہو گئی۔ فرڈی نے وہاں پہنچنے میں بمشکل 2 منٹ لگائے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کنٹرول روم میں ہوگا اور کنٹرول روم 2nd فلور کے ایک دور افتادہ گوشے میں تھا۔ وہ یقیناً دوڑتا ہوا تھا کیونکہ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور پہلے اپنا سانس درست کر لو۔ تھینک یو سر۔ فرڈی صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو میں غرا کے بولا، ہاں تو مسٹر فرڈی، میرے کمرے میں یہ کیمرہ اور مائک لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اپنے گھر میں مجھے پرائیویسی بھی میسر نہیں آئے گی؟ آپ نے شاید غور نہیں کیا، اب یہ آپ کا بیڈ روم نہیں ہے۔ میڈم کی ہدایت پر آپ کا بیڈ روم 2nd فلور پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ میرا بیڈ روم ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ غلطی سے میرے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ وہیں فوری طور پر آپ کو اپنی کارکردگی دکھا دوں۔ میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ اب یہ میرا بیڈ روم ہے، مگر اس سے پہلے ہی آپ کا موڈ آف ہو گیا۔ میں ایک بار پھر معذرت چاہتا ہوں کہ سوری فرڈی، معذرت تو مجھے کرنی چاہیے، مجھے تم سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس کا شانہ تھپک کر کہا، چلے چھوڑے، میں آپ کو آپ کا بیڈ روم دکھا دوں یا پھر آپ اسی روم میں رہنا چاہیں گے تو آپ کا سامان یہیں شفٹ کر دیا جائے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلو۔ میرا نیا بیڈ روم زیادہ آراستہ تھا۔ وہ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ وہاں ایک نہیں بلکہ 4 ٹی وی موجود تھے۔ یہ آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف آپ مین گیٹ اور دوسرے ضروری دروازے کھول سکیں گے یا بند کر سکیں گے، بلکہ لاک بھی کر سکیں گے۔ پھر وہ دروازہ اسی ریموٹ سے کھلے گا۔ میرا ریموٹ بھی وہ دروازہ نہیں کھول سکے گا۔ پھر اس نے کئی فل اسکیپ کاغذ ایک فائل میں لگا کر میری طرف بڑھا دیے۔ ان کاغذات میں بنگلے کے پورے کمپیوٹرائز سسٹم کی تفصیل موجود ہے۔ اگر کوئی بات یا ٹیکنیکل ٹرم سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ یہ تم نے مجھے کس گورکھ دھندے میں الجھا دیا فرڈی؟ میں ہنس کر بولا، میں اگر کوئی دروازہ لاک کر کے بھول گیا تو کیا ہوگا؟ فرض کرو اس وقت تم بھی یہاں موجود نہ ہوئے تو؟ میری اسسٹنٹ مس برتھا بھی اس پورے سسٹم سے واقف ہے۔ وہ ہر وقت یہیں موجود رہتی ہے۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا فریش ہو جائیں اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو میں یہاں کے ایک ایک فرد سے آپ کا تعارف کراؤں گا۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں میں نے۔ مجھے امید ہے کہ وہ تبدیلیاں آپ کو اور میڈم گلوریا کو پسند آئیں گی۔ میں شاور لینے سے پہلے ذرا اپنے قیدی کو ایک نظر دیکھ لوں؟ آپ زحمت نہ کریں، میں یہیں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، چاہے تو اس سے گفتگو بھی کر لیں۔ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے گا مگر آواز اس تک پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹی وی سیٹ آن کر دیا، پھر ریموٹ کے ذریعے قیدی کے کمرے کا منظر ٹی وی اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا اور بیڈ پر نیم دراز بلکہ جھپکائے بغیر سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بعد میں بات کروں گا۔ فرڈی نے ٹی وی آف کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ پردے، کارپیٹ، فرنیچر اور دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگز، سبھی کچھ بیش قیمت اور خوبصورت تھا۔ کمرے میں کئی دیوار گیر الماریاں تھیں۔ میں نے باری باری ان سب کا جائزہ لیا۔ ان میں میرے سائز کے بہت سے سوٹ، جینز، شرٹس اور جیکٹس موجود تھیں۔ ایک الماری میں کپڑوں کے پیچھے سکھ کا مہلک ترین ماؤزر، کلاشنکوف اور سیگی کے کئی فولڈنگ رائفل کے علاوہ مختلف بورس کے کئی ریوالورز اور ان ہتھیاروں کے اچھے خاصے فاضل راؤنڈز بھی موجود تھے۔
میں نے اپنا پسندیدہ .38 کا کولٹ ریوالور، ایک فولڈنگ رائفل اور ان کے فاضل میگزین نکال کر الماری بند کر دی۔ انہی میں سے ایک الماری میں میرا وہ سوٹ کیس اور کانتا کا دیا ہوا جڑی بوٹیوں والا بیگ بھی تھا جو دہلی کے ایئرپورٹ پر میں نے گلوریا کے حوالے کیا تھا۔ نہا دھو کر میں نے وارڈروب سے بہترین قسم کا شلوار سوٹ نکال کر پہنا تو وہ مجھے بہت آرام دہ لگا۔ بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے کے بعد میں نے چمڑے کی ہلکی پھلکی چپل پہنی اور کمرے سے نکل آیا۔ کوریڈور میں مجھے ایک ملازم دکھائی دیا۔ وہ بھی میرے لیے اجنبی تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ ڈائننگ روم میں سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، یہ کہہ کر وہ مؤدبانہ انداز میں مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے ڈائننگ روم میں پہنچا جو فرسٹ فلور پر تھا۔ وہاں گلوریا، تیمور اور فرڈی تینوں موجود تھے۔ وہ وسیع و عریض کمرہ ڈائننگ روم سے زیادہ کانفرنس روم لگ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کافی پیتے ہوئے گلوریا سے کہا، چلو ذرا اپنے مہمان کی مزاج پرسی کر لیں۔ ہم سیکنڈ فلور پر ساؤنڈ پروف کمروں کے پاس پہنچے تو مجھے فرڈی کے ہاتھ میں ایک ریموٹ دکھائی دیا۔ اس نے ایک بٹن دبائے تو کمرے کا دروازہ سرسراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ وہاں ہر کمرے میں سلائڈنگ ڈورز تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ پھر بند ہو گیا۔ سیاہ لباس والا نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر درشت لہجے میں بولا، تم لوگ مجھے اغوا تو کر لائے ہو، مگر تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ میرے لواحقین سے تمہیں تاوان کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تیمور نے کہا، ذہن پر بہت زیادہ بوجھ ہو تو آدمی ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگر یہ ایک ہفتہ یہاں رہا تو اس کے لواحقین خود اسے پاگل خانے چھوڑ کر آئیں گے۔ میں اس ملک کا ایک معزز شہری ہوں اور حکومت کو لاکھوں روپے سالانہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو رقم کی ضرورت تھی تو ویسے ہی مانگ لیتے۔ اغوا اور تاوان کا بکھیڑا پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ابھی سے پاگل ہو گیا۔ گلوریا نے ترس کھانے والے انداز میں کہا، سنو مسٹر، تم کسی کورٹ کے تھانے میں نہیں بلکہ ہماری قید میں ہو، اسی لیے اب انسانوں کی طرح بات کرو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ میری کس بات کو آپ نے دھمکی سمجھ لیا جناب؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میری پشت پر کون ہے اور میں کس کا آدمی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری پشت پر امریکہ اور جمی کارٹر ہے، یا تم ڈیوک آف ایڈنبرا ہو۔ میں ان لوگوں سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوں، اسی لیے سیدھی طرح میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ تمہاری پشت پر کوہان بھی نکل سکتا ہے۔ جتنا وقت ضائع کرو گے اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اس کے لہجے میں بے نیازی کسی کیفیت تھی۔ اب تک میرے آدمیوں نے میری تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیے ہوں گے۔ خیریت چاہتے ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت جانے دو، ورنہ پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اچانک اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ اب اگر تم نے سیدھی طرح بات نہیں کی تو الٹا لٹکا دوں گا، اس کے بعد پوچھوں گا کہ تم کس کے آدمی ہو۔ اس نے ہونٹوں سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور پھر بولا، تمہارے جو جی میں آیا کر لو، مگر زیادہ دیر تک اپنی منمانی نہیں کر سکو گے۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اسے سوچنے کے لیے 10 منٹ دے دیں سر۔ فرڈی نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ممکن ہے 10 منٹ بعد اس کا معاف دماغ کام کرنے لگے۔ اوکے، تم کہتے ہو تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے قیدی سے کہا، ہم لوگ فی الحال جا رہے ہیں، ٹھیک 10 منٹ بعد آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت تک تم کوئی مناسب فیصلہ کر لو گے۔ یہ کہہ کر ہم لوگ باہر آ گئے۔ فرڈی نے ریموٹ کے ذریعے اس کمرے کو لاک کیا اور مجھ سے بولا، اب فوراً کنٹرول روم میں چلیں۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹرانسمیٹر ہے جس میں لوکیشن فائنڈر بھی ہے، اسی لیے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے اپنے ساتھیوں کا انتظار ہوگا کہ وہ لوکیشن فائنڈر کے ذریعے اب تک وہاں پہنچے کیوں نہیں۔ ہم سبھی تیزی سے کنٹرول روم کی طرف بڑھے۔ اس کمرے میں کئی ٹی وی ایک قطار میں لگے ہوئے تھے، مختلف قسم کے میٹرز اور پینل تھے، اور وہ کمرہ کسی ٹی وی انجینئر کی ورک شاپ لگ رہا تھا۔ فرڈی پھرتی سے ایک ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھ گیا اور اسے آن کر دیا۔ اسکرین پر قیدی کے کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی میں لگی ہوئی چابی باہر کھینچ لی۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ بولنے لگا، ہیلو بی ایچ کالنگ، ہیلو بی ایچ کالنگ۔ دوسری کال پر اسے جواب مل گیا، یس ٹو اے ریسیونگ اوور۔ تم سب کہاں مرے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ اوور۔ یہی بات ہے، آپ کا لوکیشن فائنڈر کام نہیں کر رہا۔ اوور۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹرانسمیٹر کام کر رہا ہے تو لوکیشن فائنڈر بھی کام کر رہا ہوگا احمق۔ اوور۔ میں جانتا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے، مگر ہم لوگ سر توڑ کوشش کے باوجود آپ کا سراغ نہیں لگا سکے۔ شاید آپ ہم سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ فائنڈر ناکارہ ہو گیا ہے۔ اوور۔ ایڈیٹ۔ قیدی اس مرتبہ تیز لہجے میں بولا، اگر میں زیادہ فاصلے پر ہوتا تو ٹرانسمیٹر بھی کبھی کام نہیں کرتا۔ تم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، باس کو اطلاع کر دو، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے فرڈی کی طرف دیکھا، وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے وہ ہنس کر بولا، اس کا لوکیشن فائنڈر اس عمارت میں کبھی کام نہیں کرے گا، یہ بھی میری ہی اختراع ہے۔ میں اس سے پہلے اپنے آپریٹرز پر یہ تجربہ کر چکا ہوں۔
چھت پر آپ کو جو بڑا سا اینٹینا دکھائی دے رہا ہے وہ دراصل بہت طاقتور قسم کا بوسٹر ہے. اس میں ایسا سسٹم بھی ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کسی بھی آپریٹرز کے ذریعے اس جگہ کی نشاندہی نہیں ہو سکتی. میں چاہوں تو لوکیشن فائنڈر کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسمیٹر بھی ناکارہ کر سکتا ہوں، مگر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. اس طرح اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوگا اور وہ مایوس ہو کر بغیر کسی ٹارچر کے سب کچھ بتا دے گا. امید تو نہیں ہے، وہ خاصا ضدی قسم کا آدمی ہے، ممکن ہے ٹارچر کے بعد بھی اپنی زبان نہ کھولے. مجھے چیلنج مت کرنا تیمور، فرڈی نے کہا. میرے پاس ایسے ایسے انوکھے حربے ہیں کہ گونگا بھی بولنے پر مجبور ہو جائے. کوشش کر کے دیکھ لو. یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں سے پہچان کیا ہوں. میں نے اور گلوریا نے چونک کر ایک ساتھ تیمور کو دیکھا. وہ موسیٰ خان کا دست راز ہے، یوں آسانی سے زبان نہیں کھولے گا. وہ موسیٰ خان جو منشیات کا بادشاہ کہلاتا ہے اور اب غیر قانونی اسلحے کی تجارت میں بھی انوالو ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا. ہاں وہی موسیٰ خان، تیمور نے جواب دیا. اس نے چند ہی سال میں اپنا کاروبار اتنا پھیلا لیا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. علاقہ غیر سے لے کر کراچی تک اس کا زبردست نیٹ ورک ہے اور ملک کے کونے کونے میں اس کے آدمی موجود ہیں، اور اب تو وہ اپنا کاروبار پارٹیوں کے اشتراک سے دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے. اس کی پہنچ کا یہ عالم ہے کہ وزیروں اور سفیروں سے لے کر انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں. تو کیا میں خوف کے مارے کانپنا شروع کر دوں؟ میں نے مذاقہ خیز لہجے میں پوچھا. تم تو مجھے یوں معروف کرو جیسے موسیٰ خان کے پی آر او تم ہی ہو. سنجیدگی سے اس کی بات سنو. گلوریا نے مجھ پر آنکھیں نکالی. نام سے تو موسیٰ خان کو میں بھی جانتی ہوں. ایک زمانے میں ہماری تنظیم نے بھی اس سے ایک ڈیل کی تھی. اس وقت وہ معمولی درجے کا بدماش ہوا کرتا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے. ارے میں تو مذاق کر رہا تھا تیمور سے. ویسے حقیقت میں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے تھے. وہ موسیٰ خان کا دست راز ہے تو اس کے آدمی کتوں کی طرح پورے شہر میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے. فرڈی، یہاں کتنے آدمی ہیں؟ ذرا ہم لوگوں کا تعارف تو کراؤ ان سے. میں بھی سب کو ہال کمرے میں بلاتا ہوں، فرڈی نے کہا اور اپنے سامنے لگے ہوئے پینل کا ایک بٹن دبا دیا. پھر وہ تہمکانہ لہجے میں بولا. عرفان، میری بات سن رہے ہو نا؟ سن رہا ہوں سر. تم سب لوگوں کو لے کر ہال میں پہنچو، باس اور میڈم تم سے ملنا چاہتے ہیں. جی میں بھی سب کو انفارم کرتا ہوں، عرفان نے مستعدی سے کہا. بنگلے میں موجود ہر شخص کو وہاں ہونا چاہیے. باس ایک ایک آدمی سے ملنا چاہتا ہے. اوکے سر. فرڈی نے مائکرو فون آف کیا. عرفان یہاں سب کا انچارج ہے، بہت جیدار آدمی ہے. چند منٹ بعد ہم وہاں سے اٹھ کر ہال کمرے میں چلے گئے. وہاں بہت سے نوجوان قطار میں کھڑے تھے. میں نے انہیں شمار کیا. وہ تعداد میں 24 تھے. وہ سب مضبوط ہاتھ پیروں اور کثرتی جسموں کے مالک تھے. ان میں سے بیشتر چہروں سے تعلیم یافتہ اور اچھے خاندانوں کے لگ رہے تھے. صفدر اور بشیر بھی ان لوگوں میں شامل تھے. اچانک ایک لمبا تڑنگا نوجوان آگے بڑھا اور فرڈی سے بولا. جمشید کے علاوہ یہاں سب موجود ہیں. وہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا ہے. وہ عرفان تھا. فرڈی نے تعارف کی ابتدا اسی سے کی. یہ عرفان ہے اور یہ سب لوگ اس کے چارج میں ہیں. عرفان نے ادب سے گردن جھکا لی. میں نے آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا. اس کی گرفت بہت سخت تھی. پھر فرڈی ایک ایک آدمی کا تعارف کرانے لگا. یہ آغا ہے، یہ جان محمد ہے، یہ شاکر ہے، یہ امیر علی ہے، یہ علی بخش، یہ صفدر اور بشیر سے تو واقف ہی ہیں. پھر وہ ایک نوجوان کے سامنے جا ٹھہرا. یہ پیٹر ہے، ہمارے کتوں کا ٹرینر. اس نے کتوں کو اتنی زبردست ٹریننگ دی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اتنی کم عمری میں تم نے ایسی مہارت کیسے پیدا کر لی؟ یہ شوق مجھے ورثے میں ملا ہے سر. میرا باپ کتوں کا بہت ماہر ٹرینر تھا. ہوش سنبھالتے گھر میں نے مختلف نسلوں کے کتے دیکھے. میں نے بہت چھوٹی عمر سے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا. اسکول کے بعد میرا سارا وقت ڈاگ ہاؤس میں ہی گزرتا تھا. میرا باپ ان کتوں کو مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. یہ سب بہترین نشانے باز ہیں اور ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں. فرڈی نے کہا. رہی صحیح کسر تیمور کی ٹریننگ نے پوری کر دی ہے اور ہمارے 25 آدمی کم از کم 200 آدمیوں پر بھاری ہیں. پھر وہ ان سب سے مخاطب ہوا. میڈم اور تیمور صاحب کو تم لوگ پہچانتے ہی ہو. یہ ہمارے باس کامران صاحب ہیں. تم سب کو ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کا بہت شوق تھا نا؟ اب انہیں اچھی طرح دیکھ لو. آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، صفدر نے کہا. ہم نے کامران صاحب کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ انہیں دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا تھا. عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ صرف ایک شخص CIA، موساد، را اور خاد جیسی خوفناک ایجنسیوں کو ناکو چنے چبوا ہے. کامران صاحب تو ہم سب کا آئیڈیل ہیں، اور میڈم بھی اس دور کی حیرت انگیز خاتون ہے. اتنی جرت بہت کم عورتوں میں ہوتی ہے. اوکے اب تم لوگ جاؤ، کامران صاحب بھی آرام کریں گے. وہ سب ایک ایک کر کے ہال کمرے سے باہر نکل گئے. میں دوبارہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا. میرے ساتھ گلوریا اور تیمور بھی تھے. فرڈی کنٹرول روم میں چلا گیا تھا. کیا سوچ رہے ہو کامران؟ گلوریا نے پوچھا.
میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کی اتنی بڑی تعداد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی تو میں بھی مخالف ہوں، اس سے لوگ خواہ متوجہ ہوتے ہیں، مگر فرڈی سے حماقت ہو گئی ہے تو فوری طور پر اس سے کچھ مت کہنا، وہ خواہ دل برداشتہ ہوگا۔ اس نے تو اپنے طور پر یہ کام ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے، اسے ابھی یوں ہی چلنے دو، بعد میں کچھ سوچیں گے، اس وقت یوں بھی ہمیں مین پاور کی ضرورت ہے۔ مین پاور؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں کوئی سینڈیکیٹ قائم کرنے نہیں جا رہا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی کسینو قائم کر رہا ہوں، اور نہ ٹیک اٹ ایزی کامران، میں فوری طور پر ہر شخص کو اس بلڈنگ تک محدود کر دوں گی۔ ایک وقت میں 4 آدمیوں سے زیادہ باہر نہیں جائیں گے، انہیں بیروں اور ملازموں کے روپ میں رہنا ہوگا۔ کچھ لوگ کک کے بھیس میں ہوں گے، کچھ مالی ہوں گے، 2-3 ڈرائیورز، 2-3 بیرے، 2-3 گھریلو ملازم اور بقیہ چوکیدار۔ غلطی اصل میں میری ہے، تیمور نے کہا۔ میں نے ہی فرڈی سے کہا تھا کہ حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو ملازم رکھ لو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک فوج اکٹھی کر لے گا۔ ویسے گلوریا کی تجویز مناسب ہے۔ ہاں فی الحال تو ہمیں یہی کرنا ہوگا، مگر میری ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنے ہی خطرات بھی ہوں گے۔ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا کہ وہ غدار ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بک سکتا ہے۔ تمہاری بات درست ہے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ جتنے لوگ یہاں ہیں وہ اس عمارت سے اور ہم سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، ہم ان میں سے کسی کو نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ گلوریا بولی، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ تیمور نے کہا، گو یہ تمہارے مزاج کے خلاف ہے، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں ان سب کے سامنے سخت گیر بلکہ ظالم باز بننا ہوگا۔ ان میں سے کسی کی بھی ذرا سی خطا پر اسے عبرتناک سزا دینی ہوگی، اور انہیں یہ باور کرانا ہوگا کہ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے موت کے۔ تیمور کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا، اس نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ آخر مجھے بھی یہی فیصلہ کرنا پڑا، اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس قسم کے لوگوں کی عجیب نفسیات ہوتی ہے، وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں اسی زبان میں معروف اور مطیع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فرڈی سے جو غلطی بلکہ بلنڈر ہوا تھا اسے نبھانا بھی تو تھا۔ اچھا اب ذرا اچھی سی کافی پیتے ہیں، گلوریا نے کہا۔ مگر فرڈی نے ہمیں کسی کو کیا گھریلو ملازم سے تو نہیں ملوایا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ یہاں مقیم ہر فرد سے میرا تعارف کرائے، ذرا بلاؤ تو اسے۔ تیمور نے ٹی وی ٹرالی کے پاس رکھا ہوا ریموٹ اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے فرڈی اسکرین پر نمودار ہوا۔ یس سر، تمہیں باس نے بلایا ہے، تیمور نے کہا اور ریموٹ کے ذریعے مائکرو فون آف کر دیا۔ مشکل سے 1 منٹ بعد فرڈی وہاں موجود تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اس عمارت میں موجود ہر فرد سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو سب سے ملا تو چکا ہوں۔ فرڈی کے لہجے میں الجھن تھی۔ مگر اس میں کوک اور دوسرے ملازم شامل کیوں نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ کہیں اور رہتے ہیں؟ گلوریا سرد لہجے میں بولی، امیر علی اور امجد جان بہترین کھانا پکاتے ہیں، شیر علی، شاکر اور اصغر گھریلو ملازموں کے بھیس میں رہتے ہیں یہاں، اور بس مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب ہمیں ذرا اچھی سی کافی پلوا دو، ابھی لیجئے۔ فرڈی نے کہا، آپ کے بیڈ کی رائٹ سائڈ پر ایک پش بٹن بھی موجود ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی ضرورت کے تحت ملازم کو طلب کر سکتے ہیں۔ ہاں تو تم میرا سودا کس سے کرنا چاہتے تھے؟ میں نے قیدی سے پوچھا۔ اپنے آدمیوں کے وہاں تک نہ پہنچنے کے باعث وہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ جو بھی زیادہ بولی لگاتا تمہیں اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ تمہارے طلبگار تو کئی ملک ہیں۔ اس کے لہجے میں پہلے والا تنتنا نہیں تھا۔ تم خود کس کے لیے کام کرتے ہو؟ گلوریا نے پوچھا۔ میں عورتوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے تم اپنی چونچ بند رکھو۔ گلوریا نے اس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گر گیا۔ میں بھی مردوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی، اسی لیے لاتوں اور گھوسوں سے بات کرتی ہوں۔ میں تمہیں ایک مرتبہ پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ میرے آدمی اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس عمارت کی فکر تم چھوڑ دو، یہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اسی لیے اینٹ سے اینٹ تو بج ہی نہیں سکتی۔ ایک بات اور سن لو، تیمور نے ڈرامائی انداز میں کہا، تمہارے پاس جو ٹرانسمیٹر ہے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اس پر زیادہ بھروسہ مت کرنا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ تم کیا جانو کہ میرے پاس ٹرانسمیٹر ہے؟ کہو تو اسی ٹرانسمیٹر پر تمہارے باس کو تمہاری آواز سنوا دوں۔ تم سب کچھ تو جانتے ہو، پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مائیکل کا تم لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ تمہیں گھیرنے کے لیے مائیکل نے ہماری خدمات حاصل کی تھی، وہ پہلے بھی ہم سے کام لیتا رہا ہے۔ باس کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم پاکستان آ رہے ہو، مگر اس نے تمہارے معاملے کو بھی معمولی سمجھا، ورنہ میں تمہاری قید میں نہ ہوتا۔ ویسے باس کو اسی وقت تمہاری اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا جب مائیکل جیسے آدمی نے ہماری خدمات حاصل کی تھی۔ تم لوگ میرا سودا کرنے والے تھے نا، اب میں تمہارا سودا کروں گا۔ تمہارا باس مائیکل کے بدلے میں تمہیں لے جا سکتا ہے۔ اگر باس کے لیے تم ذرا بھی اہم ہوئے تو وہ یہ سودے بازی منظور کر لے گا۔ قیدی نے مایوسی سے سر ہلایا۔
وہ مائیکل کے مقابلے پر کبھی مجھے ترجیح نہیں دے گا. مائیکل کو تمہارے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خوفناک ایجنسی تو دشمنی مول لینا. میری جگہ اگر باس کا باپ بھی ہوتا تو وہ اس کی گردن کٹوا دیتا. اس کا لہجہ انتہائی مایوس کن تھا. تم ابھی باس سے کانٹیکٹ کرو اور اسے بتاؤ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس سے رابطہ بہت مشکل ہے. بہرحال کوشش کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے اپنی رسٹ واچ کی چابی ایک مرتبہ پھر ایریل کی طرح باہر کھینچی اور کال کرنے لگا. ہیلو، بی ایچ کالنگ. بی ایچ کالنگ. 2A ریسیونگ. اوور. تم لوگوں نے میرے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ اوور. اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا. ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی. آپ کا لوکیشن فائنڈر ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہا سر. اوور. تم سب ناکارہ ہو چکے ہو. باس سے بات کراؤ میری. اوور. ہم ایک موقع اور. شٹ اپ. میرا ٹرانسمیٹر آن ہے. باس سے 5 منٹ کے اندر اندر میری بات کراؤ. اوور اینڈ آل. اس نے ایریل بند کر کے رسٹ واچ کی چابی کو دوبارہ الٹی سمت گھما دیا. گھڑی کے ڈائل پر ننا سا سرخ بلب روشن ہو گیا اور پھر وہ مجھ سے بولا. اب اگر باس کراچی میں ہوا تو وہ 5 منٹ بعد خود ہی مجھ سے کانٹیکٹ کر لے گا. ویسے امید تو یہی ہے کہ وہ کراچی میں ہی ہوگا کیونکہ مائیکل بھی کراچی پہنچ چکا ہے. اس کی بات سن کر میرے ساتھ ساتھ تیمور اور گلوریا بھی چونک اٹھے. گویا مائیکل ہمارے تعاقب میں کراچی پہنچ چکا تھا. اب موسیٰ خان ہماری تلاش میں کنووں میں بانس ڈلوا سکتا تھا. میری نگاہ اپنی رسٹ واچ پر تھی. ٹھیک 5 منٹ بعد قیدی کے ٹرانسمیٹر پر کوشن موصول ہوا. گھڑی کے ڈائل کا بلب بار بار جلنے بجھنے لگا.